بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے گزشتہ کلپس میں دیکھیں حضرت آدم اور حضرت حوا کا واقعہ، جس میں ہمیں یہ پتہ چلا قرآن کی روح سے کہ ہم سب کو فری ول دی ہوئی اللہ نے، جس کی بیسس پہ لوگ اچھائی بھی کرتے ہیں، برائی بھی کرتے ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ میں نے اس کلپ سے پہلے سورہ الناس رکھی ہے یہ بتانے کے لیے کہ شیطان زیادہ سے زیادہ صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے، وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں برائی کی طرف نہیں لے کر جا سکتا، یہ اس کے پاس قدرت ہے ہی نہیں۔ قدرت جتنی اللہ نے دی ہے وہ ہے صرف ہماری آزمائش کے لیے کہ وہ وسوسہ ڈالے گا آپ کے دماغ میں کہ برائی کے لیے، کہ غلط کام کے لیے، اس کو انٹرٹین کرنا ہمارا کام ہے یا اس کو ریجیکٹ کرنا۔ اس بیسس پہ اب آپ دیکھیے جو فری ول ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں کچھ اختیار دیا ہے، ہم خود مختار ہیں کسی چیزوں پہ، تو یقینی بات ہے ہم اکاؤنٹیبل بھی ہوں گے۔ ہم اپنی عام زندگی میں یہ دیکھتے ہیں، ایٹ آل لیولز، ایٹ آل ٹائمز، ایوری ویئر اراؤنڈ دا ورلڈ، جس کو بھی آپ تھوڑا سا خود مختاری دیتے ہیں، اختیار دیتے ہیں، آپ اس سے اکاؤنٹیبلٹی لیتے ہیں۔ ہی اسٹینڈز اور شی اسٹینڈز اکاؤنٹیبل فار ہر ایکشنز۔ آپ اسٹوڈنٹس کا لے لیں کہ پورا سال سیمسٹر میں یا سیمسٹر میں جب وہ پڑھتا ہے تو جیسا بھی پڑھے ایک امتحان ہوگا اینڈ پہ، اکاؤنٹیبلٹی۔ چھوٹی مثال، آپ کسی کو میں کہتا ہوں اس زمانے میں 100 روپے بھی دے دیں کہ آپ نے اس کو خرچنا ہے، تو آپ کچھ ہدایات دیں گے نا، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اس ہدایات کے مطابق خرچتا ہے یا اس کے برخلاف خرچتا ہے، اور آپ پھر اس کو موصول ٹھہرائیں گے کہ مجھے 100 روپے کا حساب دیجئے۔ جب ہم اس سب چیز کو عقلی بنیاد پر دیکھتے ہیں اور ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں تو ہول لائف سیمز ٹو بی اکاؤنٹیبل فار آر ایکشنز، ویئر اینڈ ہاؤ۔ دس از ویئر دی قرآن کمز ان۔ یہ قرآن آپ کو بتائے گا کہ کیونکہ یہ اللہ کا میسج ہے تو یہ اللہ آپ کو قرآن کے ذریعے بتائے گا کہ اس کی کیا منشا ہے یہ فری ول دینے کے لیے۔ اس کے مد میں آپ کے سامنے قرآن کی بہت مشہور آیت ہے جس کو عہد الست کہتے ہیں، سورہ اعراف 7 سورہ کی 172 نمبر آیت ہے۔ تو یہ آپ عربی ملاحظہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اے پیغمبر انہیں وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ ٹھہرایا تھا۔ اس نے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ قیامت کے دن تم کہیں یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر ہی رہے۔ یہ ہے میسج، یہ انفارمیشن اللہ نے قرآن سے دی ہے کہ جو فری ول ہے، دیکھیں میں آپ کے سامنے اب کچھ آیات پیش کروں گا، ایک کیسکیڈ ایفیکٹ ہوگا۔ ایک آیت فری ول کی، فری ول سے ہمیں پتہ چلا عہد الست سے کہ وہ کیا چیز ہے جہاں پر اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، وہ قیامت ہے، اور ہم اس کو دیکھیں گے وہ کیا چیز ہے جو ہمیں کامیابی یا ناکامی کی طرف لے کر جائے گی اللہ کی نگاہ میں، جو ہمارا کریٹر ہے، ہمارا سسٹینر ہے، ہمارا پرووائڈر ہے، ہمارا الہ ہے اور ہمارا رب ہے۔ تو اس قرآن سے ہمیں پتہ چلا فری ول کے بعد کہ اللہ نے ہم سب سے ایک عہد لیا ہے، وہ میموری ہمارے پاس نہیں ہے، بٹ دی فیکٹ کہ اس میں اس نے جب ہم سے پوچھا کیا میں تمہارا رب ہوں، رب نہیں ہوں، تو ہم نے سب نے کہا کہ جی آپ ہمارے رب ہیں،
اور اللہ نے یہاں بات ختم نہیں کی. اللہ نے کہا یہ میں نے اس لیے عہد لیا، اس لیے آپ کو گواہ ٹھہرایا کہ قیامت کے دن تم کہیں یہ نہ کہو کہ ہمیں اس کی خبر ہی نہ تھی. تو دو کور چیزیں ہمیں پتہ چلی جو ہمارے اندر ہیں، ہر انسان کی فطرت میں ہے، اللہ اور قیامت. کہ یہ جو فری ول ہے، انسان جب اپنے آپ کو انٹلیکچولی دیکھتا ہے اور یہ ارد گرد دیکھتا ہے، اپنے ماحول کو دیکھتا ہے، اپنی زندگی کو دیکھتا ہے، تو اس نتیجے پر پہنچنا چاہیے کہ میں اسی طرح پیدا نہیں ہوا، میں نے اسی طرح کھا پی کے موج کر کے میں نے مر نہیں جانا. There has to be a day where I have to be accountable for what I have done, of the free will that I had, the things where I accepted certain things and the times when I accepted certain other things. Why did I do so? So I have to be answerable to someone. The Quran guides us that it's God who will ask us where in the hereafter. یہ اس لیے بڑی مشہور آیت ہے عہد الست. ہم اس کی انشاءاللہ نیکسٹ دیکھیں گے کہ ہاؤ ڈو وی دی کیسکیڈ افیکٹ آف آل دیز تھنگس، فری ول، دا فیکٹ دیٹ وی نو اباؤٹ گاڈ، دی انیٹ فیلنگ جو ہمارے اندر فطرت کے اندر ودیت کی ہوئی ہے ہماری کہ اللہ ہے اور قیامت آنی ہے، حساب دینا ہے ہم نے، کہیں نہ کہیں وہ حساب ہونا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد، ہم ہر روز دیکھتے ہیں. میرا ماحول مجھے بتاتا ہے کہ زندگی سب کے لیے برابر نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ 2 سال کا، 4 سال کا یا 2 ماہ کا فوت ہو جاتا ہے، اس کا دادا 95 سال کی عمر میں فوت ہوتے ہیں، دادا. یہ واٹ از دس ڈسپیرٹی، واٹ از ہیپننگ ہیئر؟ کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، یہ ڈسٹنکشنز کیوں ہیں؟ یہ سوال ہے نا، یہ سوال آپ اور ہر بندے کے ذہن میں آنے چاہیے جو حساس ہوگا. اس کا جواب ہمیں دیکھنا چاہیے. جواب آپ کو قرآن دیتا ہے اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ کیوں اس طرح کی دنیا ہے. اور آپ دیکھیے جو برائی اس دنیا میں آتی ہے وہ انسان کی وجہ سے آتی ہے. وہ اپنی خود اختیاری اور خود مختاری جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. تو ویل سی انشاءاللہ. تو فی الحال آپ کے لیے یہ آیت میں نے پیش کی جس پہ اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے. وہ انسیڈنٹ کی میموری ہم سے ریز کر دی ہے، بٹ وی ہیو دیٹ ان اس. اسی لیے ہم کہتے ہیں یا قرآن کہتا ہے کہ دین بالکل فطرت پر مبنی ہے. دس از ناٹ اے راکٹ سائنس. راکٹ سائنس از ڈیفیکلٹ. راکٹ سائنس از اے سائنس. دنیا کا ہر ملک کوئی راکٹ اسپیس پہ نہیں بھیج سکتا، حالانکہ سائنسدان ہر ملک میں، چند ملک ہیں جہاں جو یہ کر سکتے ہیں، بیکاز اٹ از کالڈ راکٹ سائنس. یہ محاورہ بن چکا ہے. There is nothing rocket science, is a very simple thing. دین اللہ کا is anything but rocket science. یہ بالکل ہمارے ہر انسان جو دنیا میں آپ کو چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے، جو رنگ نسل، جو اس کی اکنامک سچویشن ہے، جیسا بھی، اس کے اندر یہ ودیت ہوا ہے کہ اللہ ہے اور آخرت پہ میں نے حساب کتاب دینا ہے. وہ کس طرح دینا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں اس طرف کامیابی سے لے کر جائیں گی، وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.